بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کچھ طالب علموں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی کامیابی کا ایک ایسا اصول بتائیں کہ جس سے کامیابی لازمی مل جاتی ہے۔ تو استاد جی نے کہا کہ صحیح ہے، تم دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، میں تمہیں کامیابی کا ایک ایسا اصول بتاؤں گا کہ جس سے انسان کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے، ناکامی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو تمام اسٹوڈنٹ جو تھے وہ چلے گئے گھر پہ، دوپہر کے وقت آئے وہ استاد جی کے پاس۔ تو استاد جی نے جب یہ سب اسٹوڈنٹ آ گئے اور کھانا کھانے کا وقت ہوا تو استاد جی ان سب کو لے آ کر ایک جگہ پر ان کو دائرے کی صورت میں بٹھا دیا، اور بیچ میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی چٹائی کو ہٹایا تو اس میں 8 یا 10 فٹ گہرا گڑھا تھا، اور اس گڑھے کے اندر ایک دیگ رکھی ہوئی تھی بڑی سی، اور اس میں سے کھانے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اب تمام اسٹوڈنٹ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ ہم اتنی گہرے گڑھے میں سے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس کو نکال کے ہم کیسے کھائیں گے؟ تو وہ استاد کی شکل تکنے لگے۔ تو استاد جی نے کہا کہ تم لوگ پریشان مت ہو، میں نے تم لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، یہ لو چمچ۔ استاد لے آئے 8-8 10-10 فٹ بڑے چمچ لے کر آ گئے، اور سب اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں وہ چمچ تھما دیے۔ اب سب جو ہے وہ حیران ہوئے کہ اتنے لمبے لمبے چمچوں سے ہم کھائیں گے کیسے؟ خیر بہرحال سب نے چمچ دیگ میں ڈالا اور اس میں سے کھانا نکالا۔ اب کھانا تو نکل آیا لیکن وہ چمچ منہ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ وہ چمچ اتنا بڑا بڑا۔ اب سب بڑے حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ دعوت ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے لمبے لمبے چمچوں سے ہم کھانا کس طریقے سے کھائیں گے، اور اتنی گہرائی میں جا کے کھانا رکھا ہوا ہے ہم اس کو کس طریقے سے کھائیں۔ تو اور بھوک کا عالم بھی ایسا تھا کہ بھوک سے بہت زیادہ ان کے بری حالت بھی ہو رہی تھی۔ اب چمچ تو نکل جاتا، کھانا تو نکل جاتا، لیکن وہ کھانا منہ تک نہیں آتا کیونکہ چمچ لمبا تھا بہت زیادہ۔ اب سوچو بچار کرنے لگے کہ ہم اپنا پیٹ کس طریقے سے بھریں۔ تو ان میں سے ایک کوئی سمجھدار اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنا چمچ بھروں اور سامنے والے کے منہ میں دوں، وہ کھائے، اور وہ اپنا چمچ بھر کے مجھے کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا پیٹ بھر جائے اس طریقے سے۔ تو یہ آئیڈیا سب کو پسند آیا، سب نے کیا کہتے ہیں چمچ بھرے۔ اب یہ سامنے والے کو کھلاتا، سامنے والا اس کو کھلاتا، کوئی اس کو کھلاتا، مطلب اپنے چمچ سے خود نہیں کھا رہے تھے بلکہ اپنے چمچ سے سامنے والے کو کھلا رہے تھے، اپنے چمچ سے دوسروں کو کھلا رہے تھے، اسی طریقے سے خود بھی دوسروں کے چمچ سے کھا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے سب نے مل بانٹ کے ایک دوسرے کا پیٹ بھر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی آئے، استاد جی نے دیکھا کہ بھائی سب اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کھا پی کر فارغ ہو چکے ہیں۔ تو استاد جی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے پیٹ بھر لیا اپنا؟ سب نے کہا کہ بالکل ہم نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ تو استاد جی نے پوچھا کہ کس طریقے سے پیٹ بھرا؟ تو انہوں نے کہا استاد جی چمچ تو اتنے لمبے تھے کہ ہم اس سے تو کھا پی ہی نہیں سکتے تھے، تو ہم نے ایک دوسرے کو کھلایا تو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ تو استاد جی نے کہا کہ بچوں کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ جب تم دوسرے کو کامیاب کروانے لگ جاؤ گے تو تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے تم نے دوسرے کا پیٹ بھرا تو تمہارا خود کا بھی پیٹ بھر گیا۔ کامیابی کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تم دوسرے کو کامیاب کرواؤ گے تو تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم دوسرے کی ٹانگ کھینچو گے تو تم خود بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اب سمجھے کہ یہ اتنی گہرائی میں دیگ رکھنے کا کیا مقصد تھا، اور وہ تمام چیزیں سمجھ گئے کہ کامیابی کا اصول کیا تھا، کہ اتنی گہرائی میں جب ہم نے چمچ بھر کر کھانا ایک دوسرے کو کھلایا اور ایک دوسرے کا پیٹ بھرا، تو اسی طریقے سے ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اسی طریقے سے مل سکتی ہے کہ کامیاب ایک دوسرے کو کروائیں، ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے کام کریں تو ہم خود بخود کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرا بھی پھر آپ کی کامیابی کے لیے کام کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو ضرور لائک کریے گا۔ اللہ حافظ۔